نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، ان حضرات کے لیے ہے، ان میرے بھائیوں کے لیے ہے، ان بزرگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک دشمن کے خوف میں رہتے ہیں، جن کو ہمیشہ اپنے دشمنوں کا خوف رہتا ہے. ان حضرات کے لیے ایک پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. پیارے دوستو، آج کا عمل قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی ایک آیات ہے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے دلوں سے دشمن کا خوف نکل جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اپنے دشمن پر حاوی ہو جائیں گے. آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. اس وظیفے کے اندر جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ میں ہمت پیدا کر دیں گے. آپ اپنے دشمن کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے انشاءاللہ. تو پیارے دوستو، چلتے ہیں آپ وظیفے کی طرف. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 18، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کا وظیفہ پڑھنا ہے. آپ نے عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھ کر اپنے مصلی کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور اس وظیفے کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیات مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس آیات مبارکہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پھر اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے. آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے کہ اس طرح میرے دشمن کی شکل ہے، اس طرح اس کا چہرہ ہے. آپ نے اس کے چہرے کے اوپر، منہ کے اوپر پھونک مار دینی ہے. کچھ دن تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دشمن سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے. اس آیات مبارکہ کی وجہ سے آپ کا دشمن آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا. آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی ہمت نہیں کر سکتا. اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح سے محفوظ فرمائیں گے. آپ کا دشمن آپ سے دور ہو جائے گا، آپ پر غالب ہے تو آپ سے ہٹ جائے گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے. تو پیارے دوستو، آپ یہ وظیفہ کریں، اپنے دشمنوں سے جان چھوڑائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام قسم کے شروں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔